ایک بادشاہ تھا، وہ ہر وقت اپنی جوان بیٹی کی شادی کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ وہ برسوں سے نیک اور متقی عبادت گزار داماد کی تلاش میں تھا کہ میرا داماد عبادت گزار ہو، اللہ کا محبوب ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ ایک دن اس بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو بلایا، کہا کہ کسی طرح میری بیٹی کے لیے میری رعایا میں سے کوئی عبادت گزار انسان کو تلاش کرو اور میرے سامنے پیش کرو، میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے اپنی فوج کو شہر کی جامع مسجد کے گرد تعینات کر دیا اور کہا چھپ کر دیکھتے رہو، جو شخص آدھی رات مسجد میں داخل ہوگا اسے نکلنے مت دینا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ عین اسی وقت ایک چور چوری کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا اور دل ہی دل میں سوچا کیوں نہ آج شہر کی جامع مسجد میں جا کر ہی چوری کی جائے، وہاں مسجد کا قیمتی سامان چرایا جائے۔ چور جیسے ہی جامع مسجد کے اندر داخل ہو کر چھپا، جیسے ہی کمیٹی والے عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو باہر نکل کر مسجد کو تالا لگا دیا اور چور مسجد کے اندر ہی رہ گیا۔ یہ دیکھتے ہی فوجی دستوں نے وزیر کو اطلاع دی کہ لگتا ہے کوئی عبادت گزار مسجد میں آیا ہے، مگر مسجد کو تالا لگ چکا ہے۔ اب صبح کی اذان پر ہی مسجد کھلے گی تو پتہ چلے گا کون ہے۔ وزیر جلدی سے مسجد پہنچا اور صبح کی اذان کا شدت سے انتظار کرنے لگا تاکہ اندر موجود نیک انسان کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا جا سکے۔ جیسے ہی مسجد کھلی، وزیر دستے سمیت اندر داخل ہوا۔ چور یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ آج تو پکڑا گیا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے جلدی سے نماز کی نیت کر لی۔ جو ہی نماز ختم کرتا فوراً کھڑا ہو کر دوبارہ نیت کر لیتا۔ وزیر کو اس کی عبادت گزاری پر یقین آ گیا۔ جو ہی نماز ختم کی تو فوجی دستے نے اس چور کو پکڑا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، یہ ہے آپ کا مطلوبہ شخص، اسے مسجد سے گرفتار کیا ہے۔ رات بھر مسجد میں یہ شخص عبادت کرتا رہا۔ چور کی حالت غیر ہونے لگی۔ اللہ اکبر، چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ تھا تو چور۔ بادشاہ چور سے مخاطب ہو کر کہنے لگا میاں کیا خیال ہے، اگر میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کر کے تمہیں اپنی سلطنت کا حاکم مقرر کر لوں تو کیا تمہیں منظور ہے؟ چور ہکا بکا ہو کر بادشاہ کو دیکھنے لگا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، ڈرتے ڈرتے پوچھا بادشاہ سلامت، یہ کرم نوازی کس بات کی ہے؟ آخر میں نے کون سا ایسا کارنامہ دکھایا ہے آپ کو جس کے بدلے میں اتنی بڑی جزا مل رہی؟ بادشاہ نے کہا تم عبادت گزار ہو، رات بھر مسجد میں رہے، رات بھر مسجد میں نماز پڑھتے رہے، صبح آذان ہونے پر تم باہر آئے، تم عبادت گزار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، بس یہی کچھ ہم نے آپ کے اندر دیکھا ہے اور آپ کو جزا دے رہے ہیں، اپنی سلطنت بھی دے رہے ہیں، ساتھ میں بیٹی کا نکاح بھی دے رہے ہیں۔ یہ سن کر چور دل ہی دل میں سوچنے لگا وہ میرے کریم رب، میں چوری کی نیت سے ہی صحیح تیرے گھر گیا، دکھلاوے کی نیت سے ہی صحیح نماز ادا کی، اور بدلے میں تو نے دنیا میرے قدموں میں ڈال دی۔ ہائے، میں چوری کی نیت سے تیرے گھر کے اندر داخل ہوا تھا، چوری کی نیت سے ہی میں نے قیام کیا، رکوع کیا، ایک سجدہ کیا، اور بدلے میں تو نے اتنا بڑا انعام دیا کہ دنیا میرے قدموں میں ڈال کے رکھ دی۔ اور اگر میں سچ مچ عبادت گزار ہوتا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے نماز پڑھتا، تمہیں سجدے کرتا، تو پھر تیرا انعام کتنا اعلیٰ ہوتا۔ وہیں کھڑے کھڑے نادم ہو کر اس چور نے توبہ کی کہ یا اللہ، آئندہ کوئی بھی پل تیری یاد سے خالی نہیں گزرے گا۔ وہیں کھڑا کھڑا اللہ کا محبوب بن گیا، وہیں کھڑا کھڑا نیک اور متقی پرہیزگار بن گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دل عبادت میں لگا رہتا ہے، حال دل اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا کر ذکر کرتے ہیں، آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر
مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں۔